آپ کہاں کے رہائشی ہو سمی؟ میں ڈیرہ بگٹی کولو کی. ڈیرہ بگٹی کولو کی. کولو کی. جی. کیا ہو رہا ہے ڈیرہ بگٹی میں؟ بہت وہاں پہ زیادتی ہو رہے ہیں بلوچوں کے ساتھ، خاص کر بلوچوں کے ساتھ. وہاں پہ کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، وہاں کے حالات تو بہت خراب ہیں. بلوچوں پہ اتنا ظلم ہو رہی ہیں، اتنا بمباری ہو رہی ہیں وہاں پہ، تو یہ روزانہ سب کے سامنے ہیں وہاں کے حالات. سب تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. آپ کا کون مسنگ ہے؟ میری بہن. بہن مسنگ ہے؟ جی کیا میری ہوا بہن تھی؟ ہے. کیا نام تھا؟ کیا زرینہ مری ہے میری بہن کی نام، اور 2006 کو اس سے اغوا کر لیا ہے. کہاں سے اغوا کیا تھا؟ وہاں پہ کولو سے. کولو سے. جی. کہیں گئی نکلی تھی گھر سے؟ نہیں، وہ ایک ٹیچر ہیں. وہ ایک ٹیچر ہے؟ تھی، ہاں. اپنے علاقے میں بچوں کو پڑھاتی تھی وہ، اور وہ 2 سال کے بیٹا بھی اس کے ساتھ تھی. وہ بیٹے کے ساتھ لے کر گئے. بیٹے کے ساتھ لے کے آج تک؟ جی آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. کیا نام کیا ہے؟ زرینہ مری. زرینہ ملک. جی مری، زرینہ مری. زرینہ مری. جی. ناظرین، میری بہن یہاں پر موجود ہیں. اس کا کہنا ہے کہ 6 سال قبل اس کی بہن جو کہ ایک اسکول کی ٹیچر تھی اور اس کا نام زرینہ مری تھا، اس کو اس کے 2 سالہ بچے کے ساتھ اغوا کیا گیا ہے، اور آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. کوئی خیر خبر؟ کہاں کہاں آپ گئے؟ ہم نے بوکرت علی کیمپ لگائے ہیں. اسلام آباد گئے تھے، کوئٹہ میں بھی بوکرت علی کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں. یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے. لیکن یہ تو پتہ ہے جو منیر منگل ہے نا، اس نے دیکھا ہے. اس نے مجھے ہم لوگوں تک یہ خبر پہنچائی کہ زرینہ مری ہے، وہ ایجنسی نے اٹھایا ہے، وہاں پہ بند ہے، اور اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہیں. ایجنسیوں نے کیوں اٹھایا ہوگا؟ ایک عورت کو کیوں اٹھایا ہوگا؟ پتہ نہیں. ٹیچر ہے اس وہ لیے؟ ٹیچر ہے، وہ پڑھا رہی تھی اپنے بچوں کو، جو اپنے علاقے میں ایک ٹیچر تھی صرف. میرا نام سمی بلوچ ہے. میں تربت کے علاقے سے آئی ہوں. میرا بھائی اقبال بلوچ کو 2007 14 اگست کو اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک جا رہے تھے، ان کو اغوا کر لیا. تاہم لاپتہ ہے. ان کی 3 دوست کو بازیاب کیا جائے. 6 مہینے کے بعد میرے بھائی کو لاپتہ نہیں کیا. ہم لوگوں نے FIR بھی درج کی. میں نے اپنی پریس کلب میں کراچی پریس کلب کے سامنے 2 بار آئی ہوں. بوکرت علی کیمپ لگایا میں نے، کوئٹہ بھی لگایا میں نے، اسلام آباد بھی لگایا. ابھی تک پتہ نہیں میرا بھائی زندہ ہے یا مرا. تاحال کچھ معلوم نہیں ہے. میرے ابو کو پہلے وفات پا گئے تھے، اور میں 2 ایک بھائی ہے ایک بہن ہوں. میرا بھائی لاپتہ ہے تو میں اکیلی ہوں. میرے ممی نے میرے بھائی کے انتظار کرتے کرتے وہ پھر وفات پا گئے. یہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ خفیہ اداروں نے کیا؟ ہو سکتا ہے کسی اور قبیلے نے کیا ہو، کچھ اور لوگوں نے کیا ہو. نہیں، ان کے 3 دوست ساتھ ہیں. ان 3 دوستوں پہ پکنک جا رہے تھے. ان 3 دوستوں کو بازیاب کیا. ان لوگوں نے خود بتایا کہ آپ کے بھائی خفیہ اداروں نے اغوا کیا. ہم لوگوں کو بھی خفیہ اداروں نے اغوا کیا، اور 6 مہینے کے بعد ہم کو اتنا ٹارچر کیا. پھر 6 مہینے کے بعد ہم کو رہا کر دیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کے بھائی کہاں ہیں، پتہ نہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ان لوگوں چلا. کو پتہ نہیں. اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اب نہ میری بہن نے جیسے سارا واقعہ اپنی زندگی کے بارے میں ایکسپلین کیا کہ ان کے بھائی کو اس طریقے سے اغوا کر لیا گیا، اچانک دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہے تھے. والدہ صاحبہ بھی وفات پا چکی، والد بیٹے کے غم میں وفات پا چکے، کئی سالوں سے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں، پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بھائی زندہ ہے یا نہیں ہے. زندگی میں سب چلے گئے. اب کیسے گزارا پورا کرتی ہو؟ پروٹیسٹ کر رہی ہو یہاں پہ بیٹھ کے، کھلے آسمان تلے بیٹھی ہو، لوگوں کے ساتھ نہ تمہارے ماں رہی، نہ آپ کا باپ رہا، نہ بھائی سمجھ آ رہا ہے. کیسے زندگی کی گزر بسر، روٹی کپڑا کہاں سے پورا کرتی ہو؟ میں کیا کروں، مجبوری ہے تو کہاں سے کروں. میں بس ایسے ہی ماما کے مسنگ پرسن لاپتہ بلوچ مسنگ ماما قدیر کے ساتھ ہوں. بس جو بھی جگہ جاتا ہے میں اس کے ساتھ جاتی ہوں. کیونکہ میرا بھائی، میرے اقوام متحدہ سب سے اپیل کرتی ہوں، میرے بھائی کو بازیاب کیا جائے، نہ کیا جائے تو میں اپنوں کو مار ڈالتی ہوں. تو کیا کام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. ناظرین، شاید میرے انٹرو میں نے جو باتیں کی کہ بلوچوں کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہوئی ہے، چاہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ہو، پاکستان بننے کے فوراً بعد ہو، یا فوج کے پے در پے آپریشنز ہو، ہمیشہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور اب یہ ایک فیکچول بات ہے. کتنے ہی بار ماتیں منانے کے لیے قبیلوں کے سرداروں کو پہاڑوں سے نیچے بلایا گیا، ان سے یہ کہا گیا کہ آئیں بیٹھیں ٹیبل پہ مذاکرات کریں گے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک دھوکہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ مینگل ہوں، چاہے وہ مری ہوں، چاہے وہ بکٹی ہوں، لیکن سب کو پہاڑوں سے نیچے بلایا جاتا ہے. انہیں یہ امید دلائی جاتی ہے کہ نہیں، اب کی دفعہ آپ آ جاؤ گے تو ہم آپ سے بات چیت کریں گے، لیکن پھر بھی بات چیت کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا اور وعدہ خلافی سامنے آ جاتی ہے. میں صرف ایک دعا یہ کروں گی کہ خدا را کچھ ایسا اس دفعہ ہو جائے
کہ اگر اس دفعہ پہاڑوں سے ناراض بلوچوں کو نیچے اتارا جائے, ان کو بلایا جائے اور اب کے کوئی ملٹری آپریشن نہ کیا جائے اور اب کے فائنلی کوئی سیاسی سلوشن اس مسئلے کا نکالا جائے, تاکہ ایک وہ صوبہ جہاں کی معصوم بچیاں اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے زندہ درگوں ہو گئی ہیں, ایسے ایسے شہروں میں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں, نہ ان کے آگے کوئی رہا نہ ان کے پیچھے کوئی رہا, بس سر پہ نیلی چھت ہے خدا کی اور نیچے خدا کی زمین ہے, اور کچھ بھی نہیں رہا ان کے لیے. ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ تعلیم بھی نہیں حاصل کرنا چاہتی, بس ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے اپنی بہنوں یا اپنے بھائیوں کو تلاش کر لیں تاکہ جینے کا مقصد سمجھ آئے. مزید لوگوں سے گفتگو کریں گے, ناظرین میرے ساتھ رہیے.